صدقہ فطر ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں، اور صدقہ فطر جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جس کو جتنا نوازا ہے اسی حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کم سے کم اپنا لائف اسٹائل دیکھ لے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لیا، اپنا گاڑی بنگلہ دیکھ لینا چاہیے، اپنا بینک بیلنس دیکھ لینا چاہیے، اسی حساب سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ لیکن آج تو اعلان ہو جاتا ہے کہ 2 کلو 45 گرام صدقہ فطر دینا ہے۔ ہم لوگ اپنے پوری فیملی کا حساب لگا کر اسی کا قیمت جو ہے جا کر صدقہ فطر دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ صدقہ فطر زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ فطر گندم کے ساتھ ساتھ جو، کھجور، کشمش کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ مجھے میرے رب نے لاکھوں سے اچھا بنایا ہے، بہترین لباس پہناتا ہے، اچھے گھر عطا کیا ہے، جو چاہتا ہوں وہ کھاتا ہوں، جو تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو اسی حساب سے کرے جو ہے۔ صدقہ فطر شکرانہ ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا کرے تو اچھا سے اچھا، بہترین سے بہترین کرے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام سے اوپر بھی دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جب راہ خدا میں دینے کی بات ہو رہی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو مال سے محبت ہے یا اپنے رب سے محبت ہے تو آپ جتنا اچھا صدقہ فطر اللہ کی راہ میں عطا کریں گے، دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی اسی حساب سے خوشگوار بنا دے گا، اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ زکوٰۃ کی کچھ دینار ہے، جاؤ فلاں ایک صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، جاؤ انہیں دے آؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب دینے جانا تو ان کے ہاتھ میں نہ پکڑانا، اگر وہ آرام فرما رہے ہوں تو چارپائی پہ رکھ دینا، اگر بیٹھے ہوں تو قالین پہ رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینا، اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا۔ صحابی رسول جب واپس آئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ آپ نے یہ پابندیاں لگائی تھی، اس کا راز کیا ہے؟ تو ایک تو ہاتھ میں نہیں دینا، دوسرا دعا کے لیے نہیں کہنا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تعلیم فرمائی کہ ہاتھ میں اس لیے منع فرمایا کہ جب تم ان کو دیتے ہو تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، ان کا ہاتھ نیچے ہوگا، تو لینے والے کو کہیں شرمندگی نہ محسوس ہو، اس لیے کہا تھا کہ لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں تو ان کے پاس رکھ دینا جو ہے، ہاتھ میں نہیں دینا۔ اور دعا کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ میرا رب میرا اللہ عطا کرے گا بے شک۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو چھوٹے موٹے گناہ یا غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے کفارے کے لیے کچھ روپیہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، کچھ مال اپنا غریبوں کو دیتے ہیں تاکہ روزے کی کمیاں دور ہو جائیں، یہی صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کون دے گا؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہی صدقہ فطر بھی دے گا، یہ واجب ہے اور دینا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب کو اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ کم سے کم جو ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں، یا اس کا قیمت اگر مالدار ہوں تو 3 کلو 3.5 کلو جو، یا 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو کشمش، یا اس کی قیمت دے، حنفی مسلک کے حساب سے قیمت دینا بہتر ہے۔ یہ قیمت ایک فرد کے لیے ہے۔ کشمش کا صدقہ فطر دینا ہوگا، گھر میں جتنے فرد ہیں سب کا صدقہ فطر الگ الگ دینا ہوگا۔ دودھ پیتے بچے کا بھی، جو بچہ پیٹ میں بھی ہے اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ جو بالغ ہیں کمانے والے ہوں وہ اپنا دے، کوئی ایک شخص کا دوسری طرف سے نہیں دے سکتا، لیکن دینے سے پہلے دوسرے صاحب نصاب جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو بتا دیں یا اجازت لے لیں تو صدقہ فطر اپنی طرف سے دے رہا ہوں، تو اگر بغیر بتائے دے دیا تو صدقہ فطر نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کب دے سکتے ہیں؟ عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے۔ اگر دینا بھول گئے تو نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر سستی یا کوتاہی کی تو اس کی یہ وجہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو ہے کہاں دے سکتے؟ جہاں رہتا ہے اس علاقے میں ہی صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر کوئی باہر رہتا ہے، اگر کوئی وہاں غریب نہ ہو تو وہ چاہے جہاں بھی دے دے، لیکن اگر قریب رشتہ داروں کو اپنے جو ہے عزیز رشتہ داروں کو یا مدرسے میں دے گا، لیکن مسجد میں صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔